کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے 18 گھنٹہ محنت کرنے والوں تم بھی سنو, اچھی بات ہے, کوشش کرو دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے, لیکن دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی نہ سمجھو. اللہ یہ بیان فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور لوگوں اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے, جنت کے اندر پرویش کر دے, فَقَدْ فَازَ, وہی تو کامیاب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے جنت میں جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں تو کیسے جائیں؟ میرے بھائیو, صرف آخرت پر ایمان رکھ لینا اور یہ سوچ رکھ لینا, یہ تمنا رکھ لینا, یہ آرزو رکھ لینا کہ میں بھی جنت کے اندر چلا جاؤں بس کافی نہیں ہے. جنت ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہم سب مانتے ہیں, لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں تو کیسے جائیں. ہر انسان جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے, ہر انسان یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش میری موت کے بعد, مرنے کے بعد مجھے جنت نصیب ہو جائے. ہم سب انسان چاہتے ہیں کہ ہم جنتی میں شمار ہوں, لیکن جنت جائیں تو کیسے جائیں؟ میرے بھائیو 10 چیزیں میں جلدی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ سچ میں جنت کے اندر جانا چاہیے, یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں نہیں, ہندوستان میں تو ہے, آج ہمارے آس پڑوس بھی جنت کی ٹکٹ ملتی ہے. اب بھئی جنت کی ٹکٹ خرید کے تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جنت کی ٹکٹ خرید لوں پھر جنت میں چلا جاؤں. بھئی جنت کی ٹکٹ ملتی ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن میرے بھائیو وہ لوگ نادان ہیں, بے وقوف ہیں, سمجھتے ہیں ٹکٹ خریدنے سے ہم جنت میں چلیں. نہیں, جنت میں جانے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا, آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز, اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں, اگر آپ آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کو ایمان لے کر آنا پڑے گا, ایمان لے کے آنا پڑے گا, پہلی چیز. اور دوسری چیز, آپ کو عمل صالح کرنا پڑے گا, یعنی نیک اعمال کرنا پڑے گا. دلیل اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, لوگوں سنو, والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اور لوگوں اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے ہو, جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو, تو پہلی چیز تمہیں ایمان لے کر آنا پڑے گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. آپ کو اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی پرستش نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی پوجیہ نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل صالح بھی کرنا پڑے گا. ہاں میرے بھائیوں, آج جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر قبروں کے پاس جا کر قبروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, اور لوگوں سنو, اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں اس بات کو اقرار کرنا پڑے گا کہ دینے والا اللہ اور مدد کرنے والا اللہ, سب کو پالنے والا اللہ, یعنی اللہ کو ایک ماننا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل صالح کرنا پڑے گا. ایک منتر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جلدی کہ آج جو ہمارے ہندو بھائی ہیں نا, یہ الگ بات ہے کہ آج ہماری اسلام کے اوپر سوال کھڑا کیا جاتا ہے, اور میں ایسے بھی بدنام ہوں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں جب بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں بھئی تنویر عالم ہیٹ اسپیچ دیتے ہیں, اور میرے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے. اب سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا, لیکن ایک منتر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ منتر کیا ہے؟ سب کو اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اللہ ماننا پڑے گا, یعنی ایک ماننا پڑے گا, سویکار کرنا پڑے گا, تبھی آپ جنت کے اندر جا سکتے ہیں, سورگ کے اندر جا سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں جا سکتے ہیں. اور آپ کی کتابیں بھی بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے, وہی پوجنیہ ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. ایک منتر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک منتر ہے گایتری منتر, جس کو گایتری, یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں, ہمارے جو سناتنی بھائی ہیں ان کے ہاں یہ منتر بڑا مقبول ہے.
ان لوگوں کے نزدیک، ان لوگوں کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے. جس منتر کو لوگ گایتری منتر کے نام سے جانتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ وہ لوگ پوجا کرنے سے پہلے مورتیوں کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ جوڑ کر یہ منتر پڑھتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ جب تک مورتیوں کے سامنے کھڑا ہو کر یہ منتر نہ پڑھ لیا جائے تب تک پوجا شدھ نہیں ہوتی ہے. وہ منتر کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. او لوگوں سنو، تمہارا منتر بھی یہی تعلیم دے رہا ہے، تمہاری کتابیں بھی یہی پیغام دے رہی ہے، تمہاری کتابیں بھی تمہیں یہی حدیث کر رہی ہے کہ او لوگوں، اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، اگر سورگ کے اندر جانا چاہتے ہو تو ایک اللہ کی اپاسنا کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی بھکتی کرو. اوم بھوربھوسوہا تتسویتو ورنیم بھرگو دیوسہ دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیت. میرے بھائیو، اس منتر کا معنی کیا ہے؟ آئیے ایک ایک لفظ کا معنی میں آپ کے سامنے کر چلا جاتا ہوں. اوم بھوربھوسوہا تتسویتو ورنیم بھرگو دیوسہ دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیت. او لوگوں، ہم اس ایشور کی مہیما کا دھیان کرتے ہیں، ہم اس ایشور کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس ایشور کی پرشنسا کرتے ہیں جس نے اس سنسار کو اتپن کیا، جس نے اس دنیا کو بنایا. یہی تو ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو دونوں جہاں کے مالک ہے. اسی منتر کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہی پوجنیہ، یعنی ہم اس ایشور کی پرارتھنا کرتے ہیں، ہم اس ایشور کی مہیما کا دھیان کرتے ہیں. کس کی؟ جس نے اس دنیا کو بنایا، اس سنسار کو جس نے بنایا. اور کہا جاتا ہے وہی پوجنیہ ہے، انہی کی عبادت کی جائے گی. ایکم برہما دتیہ ناستی نہنا ناستی کنچن. وہ تو ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، دو نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں. تو میرے بھائیو، ان کی کتابیں بھی یہ پیغام دے رہی ہے. چلیے آگے آئیے. پہلی چیز، اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمان لے کر آنا پڑے گا، ایک اللہ کو ایک ماننا پڑے گا، اس کی بھکتی کرنا پڑے گا، اس کی اپاسنا کرنا پڑے گا. اور آگے آئیے، ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا. کیا کوئی انسان مسلمان بنے بغیر جنت کے اندر جا سکتا ہے؟ یہاں پر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، سب کی موجودگی میں کہہ کر جا رہا ہوں، نہیں. سن لو کان کھول کر، اگر سورگ کے اندر جانا چاہتے ہو، جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، ایمان لے کر آنا پڑے گا، اسلام کے سائے میں آنا پڑے گا. اسلام قبول کیے بغیر تم جنت کے اندر جا نہیں سکتے ہو. اچھا، ایک انسان بڑا نیک کام کر رہا ہے، ایک انسان بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا ہے اللہ پر، تو کیا ایسا انسان جنت کے اندر جائے گا؟ بالکل نہیں جا سکتا ہے. جنت میں جانے کے لیے اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، ایمان لے کر آنا ہی پڑے گا. پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا. وہ عبداللہ بن جدعان کا واقعہ بھی آپ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں. ہاں، یہ بھی اس بات کو بھی یاد رکھو، قیامت کے روز نا، آج جو دنیا کے اندر ہزاروں مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اپنا اپنا دھرم لے کر جائے گا. آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور لوگوں سنو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف اسلام کو قبول کرے گا، اور اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان کوئی دوسرا دین، دوسرا دھرم، دوسرا مذہب اگر لے کر اللہ کی عدالت میں لے کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو سویکار نہیں کرے گا. اور جو لوگ بھی دنیا سے اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین لے کر اللہ کے پاس جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو پتہ یہ چلا ایمان لے کر آنا پڑے گا. اچھا، اور ایک چیز پر ذرا غور کیجئے. ایمان تو ہم اور آپ لائے الحمدللہ، یہاں پر جو موجود ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب ایمان تو لائیں. اب آپ ہم سمجھتے ہیں بھئی اب ہمیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. سنیے بات کو بڑے غور سے سنیے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ تنویر صاحب اگر جنت میں جانے کے لیے
ایمان ضروری ہے، اگر جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، تو اب ہم لوگ تو ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اب ہم جنت میں اندر چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو اور ایک چیز سن لیجئے، ایمان لے آنے کے بعد آپ کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا پڑے گا، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ صرف یہ اقرار کر لینا کہ اللہ ایک ہے، بس یہ کافی نہیں ہے میرے بھائیو۔ اب جنت میں جانے کے لیے آپ کو ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے میرے بھائیو، برا مت ماننا، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج تو ہم اور آپ چونی کے لیے اپنا ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں، ایک ایک پیسہ کے لیے ہم اور آپ اپنا ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اے ایمان لائے ہوئے لوگوں سنو، اے مسلمانوں سنو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ یہ ایمان جو آج تمہارے پاس ایمان ہے، جو آج ہمارے پاس ایمان ہے، یہ ایمان کافی نہیں ہے۔ آج تو ہم نے اور آپ نے نیتاؤں کے چکر میں اپنا ایمان کا جنازہ نکال دیا، آج تو ہم نے اور آپ نے نیتاؤں کے پیچھے گھوم گھوم کر اپنا ایمان کو فروخت کر دیا، اپنا ایمان کو بیچ دیا۔ میرے بھائیو اگر جنت میں جانا چاہے تو ایمان کو اتنا مضبوط بناؤ، آج کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں، آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، ایمان کو اتنا مضبوط بناؤ، اتنا مضبوط بناؤ کہ اگر تمہارا ایمان کسی پہاڑ سے ٹکرائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر تمہارا ایمان کسی پہاڑ سے جا کر ٹکرائے تو پہاڑ یعنی ٹوٹ کر گر جائے، لیکن تمہارے ایمان کے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ اپنا ایمان کو اتنا مضبوط بناؤ، کتنا مضبوط بناؤ گے اپنا ایمان کو؟ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھو، یہ تو الگ بات ہے کہ ایمان ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس لیے آج ایمان کی کوئی ویلو آج ہماری نظر میں نہیں ہے۔ ایمان تو ہمیں وراثت میں ملا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ اپنا ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اگر ایمان کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہو، ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہتے ہو، ایمان کی ویلو کو سمجھنا چاہتے ہو، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے بھائیو 10 منٹ کا ٹائم ہے، جلدی جلدی بتا کر جاتا ہوں۔ وہ حضرت بلال کا واقعہ آپ پڑھ لینا، آپ کو پتا چلے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں پہلی چیز کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان لے کر آنا، اور پھر آنے کے بعد ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا۔ اب ایمان ہے، آپ کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو میرے بھائیو آپ جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ عمل صالح، اچھا عمل صالح کہتے کسے ہیں؟ آپ کو 1 منٹ میں سمجھاؤں عمل صالح کہتے کس؟ دیکھیں عمل صالح اس اعمال کو کہتے ہیں جو اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور اس اعمال کے اوپر نبی کی مہر ہو۔ جو اعمال صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور جس پر اللہ کے رسول کی مہر ہو، وہ عمل صالح ہیں۔ آپ کو ایسا عمل کرنا پڑے گا تبھی آپ جنت، ایسا نہیں آپ کو جو اچھا لگا آپ کر لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب اس اعمال کے اوپر نبی کی مہر نہیں ہے، نبی کی دستخط نہیں ہے، تو میرے بھائیو ایسا اعمال عمل صالح نہیں مانا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا، جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ اچھا دوسری چیز، جنت میں جانے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور لوگوں سنو، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری امتوں میں سے 70,000 افراد، حدیث کے الفاظ ہیں 70,000 بغیر حساب۔ اور لوگوں نبی کا یہ فرمان ہے کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے اندر جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، 70,000 نبی کا فرمان ہے۔ اب وہ 70,000 کون ہوں گے؟ 70,000 بغیر حساب، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ 70,000 آدمی ایسے ہوں گے دنیا میں، نبی فرماتے ہیں میری امت میں سے کہاں جنت کے اندر چلے جائیں گے، ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر۔ اب وہ 70,000 کون ہوں گے، ان کے اندر کیا کوالٹی ہوں گی، ان کی کیا پہچان ہوں گی؟ جب اللہ کے نبی بیان کر کے چلے گئے، صحابہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھئی وہ 70,000 آدمی کون ہوں گے۔ طرح طرح کی باتیں سامنے آئی، پر اللہ کے نبی پھر آئے اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو 4 چیزیں ان کے اندر موجود ہوں گی۔ کیسے کیسے؟ وہ دیکھیے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ 4 چیزیں، بس 4 چیزیں آپ کو کرنی ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں۔ اچھا، جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ اچھا اور کیا کریں گے؟
هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون، جو بدشگونی کا کام نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ معاف کریں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز میں رکھوں۔ اب بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ ایک دو مثالیں۔ آج بھی یہ جہالت ہم جیسے مسلمانوں کے گھر میں اور ایمان والوں کے گھر میں آج بھی یہ سب جہالت موجود ہے میرے بھائیوں۔ اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو تو یہ جتنی بھی ایسی جہالت ہے، ان تمام چیزوں کو گھر سے باہر نکالنا ہے، باہر پھینکنا ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ آج بھی کہتے ہیں اگر گھر کے چھت کے اوپر اگر کوا کائیں کائیں کریں، آج بھی کہتے ہیں بھائی تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ یہی تو بدشگونی ہے۔ اگر آج بھی ہمارے گھروں کی چھت کے اوپر اگر کوئی الو بیٹھ کر اگر بول دے تو کہتے ہیں اس گھر میں کسی کی موت ہونے والی ہے۔ بھئی یہ بدشگونی ہے۔ رات میں جھاڑو نہ لگاؤ، رات میں پوچھا نہ لگاؤ۔ کیوں صاحب؟ اگر رات میں جھاڑو لگایا، رات میں پوچھا لگایا تو کیا ہوگا؟ ارے بھائی گھر سے برکت چلی جائے گی۔ یہی تو بدشگونی ہے۔ اور ہمارے بہار میں آج بھی ایسا ہو رہا ہے میرے بھائیوں کہ آج جو عورتیں ہیں، یہ عورتیں یہ سب کام کرتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے مائیں بہنیں، اگر آپ میری باتیں سمجھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ سب کام نہیں کرنا ہے اگر آپ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ آج بھی بہار میں یہ سب جہالت موجود ہے۔ مان لیجئے مثلا ایک عورت پریگننٹ ہے، گربھوتی ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ اب عورت کو سامنے اس کو بیٹھا دیا جاتا ہے، 4-5 عورتیں اور گول کر کے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد بیچ میں بالو، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں بالو، رکھ دیتی ہے۔ رکھنے کے بعد ماتھا سے ایک جوئی نکالتی ہے، جس کو ہم لوگ اپنی بھاشا میں ڈھیلا با اوکون بولتے ہیں۔ یہ اوکون یا ڈھیلا یا جوئی بالی کے اندر میں چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے دیکھ فاطمہ، یا جو بھی ان کا نام ہے، دیکھ اگر یہ اوکون یا ڈھیلا یا جوئی اگر بالی کے اوپری حصہ سے نکلے تو تیرا لڑکا پیدا ہوگا، اگر نیچے سے نکلے تو تیری لڑکی پیدا ہوگی۔ میں آج بھی کنفیوزڈ ہوں ان لوگوں کی جہالت کو دیکھ کر کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر بیچ سے نکل جائے تو کیا ہجڑا پیدا ہوگا؟ تو میرے بھائیو یہ سب جہالت ہے۔ اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے، اس کو بھی چھوڑنا، بدشگونی کا کام چھوڑنا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر حال میں آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ پر بھروسہ کسے کہتے ہیں سب جانتے ہیں۔ ہر حال میں میرے بھائیو اگر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اچھا ایک حدیث، 5 منٹ کا ٹائم ہے، جلدی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 2 چیزیں ہو گئی جنت میں جانے کے لیے: ایمان لانا، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا، عمل صالح کرنا، اور دوسری چیز یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ تیسری چیز نبی سے پوچھا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جنت کے اندر جائیں گے، یا وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جنت کے اندر لے کر جائیں گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا، او پڑیان والو سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق۔ اور لوگوں ایک چیز ہے تقوی اور ایک چیز ہے اچھا اخلاق۔ اگر یہ 2 چیز آپ کے اندر پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ اچھا اس کو سامنے رکھیے۔ اور ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات میں اپنی ختم کرتا ہوں۔ 4 چیزیں ہو گئی، اور ایک چیز لاسٹ میں۔ اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے کیا کرنا پڑے گا میرے بھائیو؟ صرف یہ کہہ دینا کہ مسلمان ہوں جنت میں چلا جاؤں گا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ اعمال تو کرنا پڑے گا، نبی نے جو آپ کو بتایا وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ شاید ہم جیسے آپ جیسے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں میری امت میں سے ہر انسان جنت کے اندر جائے گا، میں بھی، آپ بھی، آپ بھی، آپ بھی، ہر انسان۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر انسان جنت کے اندر جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ عجیب بات ہے، اللہ کے حدیث پر ذرا غور کیجئے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ اب وہ کون بے وقوف ہوگا، وہ کون گدھا ہوگا، نالائق ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میری امت کے لوگوں سنو، وہ لوگ ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ 4-5 چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی، اور ایک چیز معذرت کے ساتھ ماما سے معذرت چاہتا ہوں، اور ایک حدیث، بس ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میرا عنوان ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ ایک حدیث بس۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کیا آسان ہے؟ ذرا اس حدیث پر سنیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ پہلے یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں جب نبی مدینے کے اندر آئے، ہم لوگ نبی کو دیکھنے کے لیے جب سب کوئی دوڑ پڑے، میں بھی پیچھے پیچھے گیا کہ بھلا میں بھی دیکھوں نبی آ کر کیا بتاتے ہیں۔ اچھا وہ گئے، جانے کے بعد اللہ کے نبی بیان کر رہے تھے اور یہ عبداللہ ابن سلام وہاں پر سن رہے تھے۔ وہ چیز کیا تھی؟ جلدی جلدی سنیے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لوگوں سنو، یا ایھا الناس، او لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام، پہلی چیز سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ارے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج تو ہم خود پیٹ کے چکر میں پاگل ہے، بھئی دوسروں کو کیا کھانا کھلائیں گے، یہاں پر بات مت کیجئے۔ تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ وَصَلُّوا، اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو کاٹو مت، رشتہ کاٹو مت، رشتہ کو جوڑو اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا، او لوگو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ رات میں اٹھ کر قیام اللیل پڑھا کرو، رات میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں آپ اٹھ کر نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر یہ سب کرو گے تو تم آسانی کے ساتھ جنت کے اندر چلے۔ بس آسان ہے نا بھائی، سلام کو عام کرو۔ آج مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو یہ معلوم نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے، پتہ چلتا کسی یہودیوں کا بچہ ہے، کسی عیسائی کا بچہ ہے۔ آج ہم اپنے بچے کو سلام کی تعلیم نہیں دیتے، ہم آپس میں سلام نہیں پھیلاتے، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور ہاں سلام کو ہم لوگوں نے لیبل میں بھی بانٹ دیا، لیبل میں۔ بڑوں کو دیکھا، سامنے سے بڑا آدمی آ رہا السلام علیکم، نیتا آ رہا السلام علیکم، کوئی رئیس آ رہا السلام علیکم، گاؤں کا سردار آ رہا السلام علیکم۔ اب کوئی غریب کو آتا دیکھا تب ہماری زبان سے سلام بھی نہیں نکل پاتا۔ میرے بھائیو جنت کے اندر جانا چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو۔ نبی نے بیان فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا، اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحبوا، اس وقت تک کوئی انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک وہ ایمان نہ لے کر آئے۔ میں نے پہلے بتایا، اور پھر نبی نے بیان فرمایا اس وقت تک کوئی انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے۔ پھر نبی نے بیان فرمایا کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتا دوں جس سے محبت تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ تم سلام کو عام کرو۔ یہ 5-6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے جلدی جلدی رکھا۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو وہ سب اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو اعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت نصیب ہو۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو اس راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو راستہ ہمیں ڈائریکٹ جنت تک لے کر جاتا ہے۔ یہ الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور آج سے جو آئندہ یعنی جو ہم اس دنیا میں رہیں گے یا اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ شیخ تنویر علم چترویدی ہمارے سامنے بولتے رہیں،